نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ ہر سوموار دا روزہ رکھ دے ہیں، ہر سوموار دا۔ صحابہ کرام آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ تساں ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے وے؟ تاڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اللہ دی ذات پاک نے نا کچھ نہیں ہیں جڑے لوگاں واسطے وانڈ دیتے، کچھ ایام ہیں جڑے لوگاں واسطے تقسیم کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیتا یا رسول اللہ ڈین کنے ونڈے نے؟ آقا کریم علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا ایک جمعے دی دیوار ہے، ایک ہفتے دی ہے، ایک اتوار دی ہے، مگر جڑی میں محمد کو پسند ہے وہ سوموار ہے۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جمعہ کیندے واسطے ہے؟ آقا دی ذات پاک نے فرمایا مسلمان جڑے دین کو عزت دی نگاہ نال دے دینا او وار جمعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودی جڑے دیمہار کو عزت دی نگاہ نال دے دین او ہفتہ ہے، عیسائی جڑے دین کو عزت دی نگاہ نال دے دین او اتوار ہے۔ پتہ ہے میں محمد روزہ سوموار کیوں رکھدا؟ کہ یا رسول اللہ کیوں رکھ دے وے؟ آقا دی ذات پاک نے فرمایا یوم ولدتو، آقا دی ذات پاک نے فرمایا این دین کو میں محمد روزہ تہوں رکھ دا این دین جو جمع میں سبحان اللہ۔ تو قربان نہ تھی ونیا آقا دی ذات پاک دے فعل مبارک کو جڑا سرکار دی طرفوں کوئی فعل سرزد تھی دے، آقا کریم دی ذات پاک دی طرفوں کوئی چیز دا اظہار تھی دے، اکو نبی سنگھ دی سیرت بھی آدن اور اہل محبت انہاں کو سنت بھی آدن۔ آقا دی ذات پاک نے فرمایا جڑی دیوہار کو میں مصطفیٰ دی ولادت ہے یہ میں تا منائے، میں تا ہر سوموار دا روزہ رکھتے آمن والی امت تے آخری انسان تک پیغام پہنچائے جنن میں مصطفیٰ اپنے جمع علی دیوہار کو منے دا پیا۔ اگر تو صحیح میرے غلام بننا چاہتے ہوئے جنن وہ مہینہ آوے نا خوشیاں منا ہے تاکہ بندیاں کو پتہ چل بنجے اے او مہینہ آگے جن دے وچ آمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ہینا ڈیہاں کو نہیں منایا۔ اگر قرآن مجید دا مطالعہ کرو اور اللہ رب العزت دی ذات پاک دی ابتدائے مخلوقات تا ذکر چا کروں تا ان دے اندر اللہ رب العزت دی ذات پاک نے واضح طور دوتے فرما دیتا کہ جس وقت اللہ کریم دی ذات پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بناون دا ارادہ کیتا ہے، اللہ نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني انا ہوئے یار تے سارے دے سامنے رکھا اے تے نہ ہوئے جیڑا ہی آوے یار کو دیکھتے چلا بنے فرمایا کیا کرے سا کئی بابے بیتنا دیتا یہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لاقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا۔ اللہ اکبر، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا۔ ارے ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آپ نے فرمایا میں خدا دی غیرت گوارا نہیں کرے دی محبوب میڈا ہوئے دیکھن سارے، یار میڈا ہوئے دیکھن سارے۔ اج بھی دنیا دا ایک قانون ہے اگر کوئی بندہ اپنے یار نال ودا ہوئے تے اوندا یار کئی بے والے پاسے توجہ چ کرے وہ یار کوڑیچ پوندے یار میڈا دے دا بے کو ہے، پتہ چل گیا اتھا شراکت کوئی بندہ پسند نہیں کرے نا۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا تساں ہی وے جڑے ایک بے دی شراکت پسند نہیں وے کریں دے، میں خدا کیڑا بے نیاز ہاں، میں خدا اپنا یار بنائم پر دتا تاکویم، میں خدا چاہنا جگ میرے یار نال پیار چکرے، میں خدا ہونا نال پیار چکرے۔ تہی وجہ واسطے توڑے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک کو ارشاد فرمایا محبوب انہاں کو آنکھ پہنچا جڈن آدم علیہ السلام نے اللہ دی پاک برگاہ وچار کی دا اللہ سیاں جڑا تیرے نا دے رلے نا کھڑے کہندا ہے فرمایا اے میرے محبوب دا ہے جنہ نا محمد ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سینہ کو بنایا کیوں بھی؟ اللہ دی ذات پاک فرمایا آدم تو بھی اندے ذکر دے بغیر رہ کے نہ سکتے، مگر میں رب دی ذات پاک دا حکم ہے جڈن تو میرا نا گھنے نا میرے محمد دا نا ہی رلے گھنے۔ اللہ اکبر۔ آج آقا کریم دی ولادت تے بعد
1450 سال بعد اج اساں بیٹھے ہیں اج سارے اتنے تنقید تھی ونے پوچھ گنے کوئی کاکا تساں اج میلاد کیوں بیٹھے منے دے وے تو تساں چپ کر دے استاداں کو نہ پوچھا کرو استاداں دی خدمت وچ نہ گئے کرو او کو بر جستا ایک کو سوال دا جواب چڑی وائے او کو اساں تا 1450 سال بعد ذکر بیٹھے کرنے ہیں نا سائیں تا اجا جمے ہی کہنا ہن محمد دا ذکر اوے لئی ہائی آقا کریم دے تا اوصاف اوے بھی بیان کیتے ویندے ہن اوے آقا کریم دے ذکر پاک کو بلند کیتا ویندا ہے ہی وجہ واسطے اجا سرکار دی ولادت نہیں تھی آقا دا جمنا نہیں تھیا سرکار دی ذات پاک تشریف گنتے کہنی آئے مگر بابا آدم علیہ السلام صرف نہ دیکھ کے اللہ دی پاک برگاہ وچ عرض بیٹھے کرنے مولا کب تک ہی نہ ذکر کرا اللہ دی ذات پاک فرمایا جتھا میرا نا گھنے میرے محمد نا ہی اتھا ہی گھنے تو فوراً اللہ دی پاک برگاہ چارج کرنے اللہ سے اگر جدا چکرا رب دی ذات پاک نے فرمایا اگر میرے یار کو میں رب دی ذات پاک کو لتا ہے نہ جدا چکیتا نا تو میں رب دی ذات پاک سے نل پیار کہنا کرے سا میں جہان جو پیار کریں دا ہی ہوں دے نالا جڑا میں کوئی مننے رلے میرے یار سبحان سبحان اور کیونکہ میں بار بار آدھا کھنا رلے 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 اگر اجازت رہے ہو تو قرآن دا ایک ورکہ والا ہے سبحان ایک قرآن دی آیت دیواں چاہتا کہ پتہ چل ونجے موپلی اپنی طرف رلے دا لفظ نہ ادا کھڑائی ایک قرآن دی آیات ہے اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید میں فرمایا لے تؤمنو باللہ بس اے میرا موضوع پورا ہی ہے ہن برکت واسطے ساری آیت پڑھ دا چاہ لے تؤمنو باللہ ورسولہ وتعذروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا میں دو سوٹیا گن گیا میں کہ ایک متن ونی چھنی پوے چلو بھائی کہیں کہ میرا روح تھی نے مائی گڈی چاتی ودر جڑے سبحان اللہ نہیں آدے تا سبحان بندہ ہی نہ گزری زری دکھائی رکھے مگر کیونکہ وڈے تشریف فرما ہوندن ویسے ہی سوٹی ہاتھ وچ رکھنا نبی دی سنت ہے ہاتھ وچ بندہ سوٹی چاتی ودے بزرگی دی علامات ہے ایک میں تو کو اپیل کرے نا جلے پتر پرنیندہ پیا ہوئے ہاتھ چھری نہ دیتی کرو سوٹی دیتی کرو چھری دیونا یہودیاں دی علامات ہے شاباش سوٹی دیونا میرے محمد دی سنت ہے ٹھیک ہے نا چھری دے دے دوال دیتے بوئے دے بھیج دیتا چھری ہاتھ دے دے دیتے بوئے دے بھیج دیتا ولو سارے کو لگو آندے وال سارے بے پیچھو آندے وہ چھری اندر ڈار کل دے سارے چلے تھے بڑی بڑائی ہے دہی میں گھرنا ہو اسا مولوی چاکو جیب بچ پاتی ہوتے ہوں چاچے رو گنے ساری جان چھوریاں چاہتی ہوتی کہیں نہیں رو کیا علامتیں گندیا سارا دین یوں سا کو درس دیں دے کہیں بال کو نظر جو لگے ونجے خدا دی قدم میں کالی کال میں ملی کرنے نظر نہ لگے بڑا سارا کوٹھا جبن میں ہوتے کالی کنی چ رکھی جنے نظر نہ لگے وہ مکانہ کو نظر لگ دی ہے بخت تیرے سیر کنی رکھی کرنے کوٹھے دے گلے پا خدا دی قدم اے آلٹو گڈی آئی ودی ہے نویں سونی ہے میں دل تھی نے بندے کو دیکھ ایڈی سونی ہے برفی دی ٹکڑی اللہ میرے ہاں کو بڑی لگ دی آلٹو ڈاڈھم دی ہر پاسو ڈاڈھم دی بندے میں دل بندے کی چومے بیٹھا پر کو ہاتھ نہ لاوے شادی ڈینٹ پہ ہوئے پیپا دا پیپا چلو بھائی اللہ نصیب کرے خیال کیتا کرو اللہ دی قسم ہے تساں گڈیاں گنو اساں مولوی خوش تھی تساں چھت کھلانا لی گڈی گنو اساں وال خوش تھی تساں بئی گڈی گنو جڑی بٹن دباؤ تے سٹارٹ تھی ونجے تا وال خوش تھی تساں میں سیٹ پیچھے والا باؤ تے گڈی میں اسلام آباد تک ونجی اساں وال خوش تھی نے تو خدا نہ خواستہ مولوی ہوئے 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 موٹر سائیکل گنے چاو ہوئے ہوئے استاد نے پھر موٹر سائیکل لے لیا میں استاد گڈا ریڈی تے چڑھ شاباش کیا کمی ہے تہاڈی نظر ہے خیال کیتا کرا میں تو آج کل امام کو آدھا ہے 1 to 5 گنو ہاں جلے مقتدیاں کو ڈیٹا تیری ریساں ٹیٹ دیتیاں انہوں کہا کہ تہاڈے پیسے دے چڑھے ودے یہ ساری پھوت ہے یہ تساں دیتے ساری پھوت بنی ودی ہے ورنہ تقاری واسطے کوئی نہیں سڑے گا شاباش تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ جب تک بکے نہ تھے کوئی تو نے خرید کر انمول کر دیا وہ وکانیاں میں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نو جاندہ سی میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سناندہ سی تیرے نام لے کے لنگ پور ویسوں میں نو آسرا تیری شان دا سی لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر سارا فیض پیر پیران دا سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی
ایک وجدے تے 30 منٹ تے تقریر شروع کرنی ہے دو کوٹے وال 2 بجے 30 منٹ دے وال اتھا رامنے تے وال 3 بجے وال ایک بھائی جاد ہوتے 4 بجے تک وال بھائی جاد ہوتے وال عصر تو بعد گیلے وال مغرب تو فوراً بعد بچو موڑ عشاء تو بعد وال گیلے وال عشاء تو بعد وال مترو عشاء تو بعد وال میل سے میرے رلے ٹورو ودے دے وال میں کھڑا خیال کیتا کرو میں وقت پابند کیوں ہاں صرف محض ہی وجہ واسطے تاکہ وقت دی پابندی تھی ونجے تساں اپنی حاضری لوا گنو اگلے کو میرا نک بچ ونجے میں اکثر محفل اٹھ کے چلا وینا بعض بندے اعتراض کریں دیں پیر ختم ہی نہیں پڑھتا چلا ویندے کہنا ایک ڈیوار میرے رلے ٹور کے دیکھو بس بل بندے آ دیں پروگرام تھوڑے دے ویچا اللہ دی قسم میں فون سندا ہی کہہ قاری الیاس صاحب اور پہلی دفعہ میرا گھر دیکھ ہے ول ملک صاحب اور دے سکے اڑائی ہیں پہ میاں فیاض صاحب آئے بیٹھے والے ابا جی اور دے پیارے شاگرداں وچوں شاگرد ہیں ول انہاں نا دس چھوڑا دی بھئی انہاں دا گھر ہی ڈائی مولوی اپنا گھر دا پتہ نہیں دسیندا یہ کو پتہ ہے جڑا کھا دے کے بلا کھوا جان جڑا گھن دے کے بلا دے جان یہ وال پتہ نہیں میرا پتہ کیڈو پوچھتے وال آ گئے وال آکھنے لکھ چا وال انہاں دی خدمت عرض کیتے میں کہ اے ٹائم دی پابندی ہوے تے ایک بندہ ہوے تے ڈھیر سارے کام نہ بیڑی وداؤندے پدے کو پتہ ہوندے کہ بندہ کی میں پورا کریں دے ویسے تساں بھی وقت دی پابندی کیتا کرو کوشش کیتا کرو وعدے کیتے کرو تو وال وعدے پورے کیتے کرو اور ایمان والے دی علامت پہلی یہ ہے ان العہد کان مسئولا وہ جلے وعدے کرے سی وال وعدے پورے کرے سی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستا مسیر کمندے ہوا ندار ہے مغیر اس تو فریاد رس تو ہی اسی آرا خطا بخش بس نگاہ دار مارا زرائے خطا در گزارو ثواب منما اللہ انہ جھوکاں کو رنگ لاؤ اللہ انہ ویڑیاں کو آباد فرماؤ آقا کریم دی محبت عطا فرماؤ اللہ بے اولادہ کو نیک اولاد دیو اللہ قبلہ حاجی صاحبہ کو صاحب اولاد فرماؤ اللہ انہ دی جھولی کو رنگ لاؤ اللہ انہ دے ویڑے آباد فرماؤ اللہ انہ دے ویڑے آباد فرماؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی نصیب فرماؤ آقا کریم دی تابعداری نصیب فرماؤ سرکار دی حبداری نصیب فرماؤ اللہ اپنے محبوب دی زلف پاک دا صدقہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرماؤ شفا یابی عطا فرماؤ صحت کلی عطا فرماؤ اللہ سے کاکے سائیں کو سونی صحت دے اللہ واسطے میرے نال محبت کریں دیں میں اتنی محبت دے نہیں سکتا مولویاں لالچیاں مگر مولا جڑے محض خدا دی رضا واسطے محبت کریں دیں اللہ انہوں نال محبت تو کر تیرا محبوب مصطفیٰ کریں اللہ مل کے دعا پینو دلو دعا پینو دل دی اتھا گہرائیاں نال دعا پینو اللہ سیاں حاجی صاحب اور کو صاحب اولاد فرماؤ اللہ انہاں کو دھی پتر عطا فرماؤ اللہ انہاں کو سونی اولاد دی نعمت عطا فرماؤ یا مولا تیرے محبوب دا میلاد پڑھی کھڑے ہیں کشائیں اسے منگ دے مولا ہکا چیز منگ دے ہیں مولا انہاں کو سونا لال عطا فرماؤ اللہ انہاں کو سونا لال عطا فرماؤ اجمعین برحمتک یا رب